پہلے آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ ہے مرحومہ سیدہ انیس فاطمہ بنت سید اختر حسین مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ سے حساب فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ وواحد لا ضد لہ وصمد لا کفو لہ والہ لا ثانی معہ، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاة اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ عزیزان محترم، بالکل پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سماعتوں کے درمیان، آپ حضرات کے سماعتوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات میرے لیے یقیناً باعث شرف ہے، محل افتخار ہے کہ میں اس مقدس سرزمین پر، اس عظیم سرزمین پر خطاب کر رہا ہوں ایسے بعض اوقات سامعین کے درمیان۔ اور یہ شہر الحمدللہ علماء کا شہر رہا ہے، علم کا شہر رہا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں بہار سے گزری ہیں جنہوں نے خصوصیت سے قرآن پر، تفسیر پر کام کیا۔ الحمدللہ پورے بر صغیر میں ان کے جواہرات پھیلے بکھرے پڑے ہیں۔ اب یہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے یقیناً یہ بات باعث فخر ہے کہ میں مختار نامے جیسے موضوع پر آپ حضرات کے درمیان ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ بھی ہوں گے، مستفید بھی ہوں گے۔ مختار نامے کے حوالے سے یہ مجالس جو کرائی گئی ہیں، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آخر مختار نامے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ آخر مختار نامہ کیوں کرایا جائے، مختار نامے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے امام عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث جو رجال کشی میں اسناد صحیح کے ساتھ ہے، اور علامہ قنطوری نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمارے قاتلوں کے نام یاد کریں، اپنے برادران ایمانی کو بھی بتائیں اور اپنی اولاد کو بھی یاد دلائیں، تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جانتے رہیں کہ ہمارا قاتل کون ہے،
اور اس کا سلسلہ، اس کا شجرہ کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے علماء نے بڑی محنت کی، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر کہ جو قاتلان حسین تھے، جو محمد والے محمد علیہ السلام کے قاتلین ہیں، ان کے شجرے تیار کیے گئے، باقاعدہ الگ الگ عنوان سے کتابیں آئی۔ اس میں خصوصیت سے ایک کتاب اشقیائے فرات جو حال ہی میں لکھی گئی پوری تفصیل سے، اور ثورۃ المختار یہ بھی ابھی آئی ہے کتاب، پوری طرح سے اسے ثابت کیا گیا کہ آل رسول کے قاتل کون ہے اور ان کا تعلق کہاں ہے۔ تو میں اس منبر سے ابتدائی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ معصومین علیہ السلام کے کسی بھی قاتل کو آپ دیکھیں گے اور اس کا شجرہ اٹھائیں گے تو اس کا شجرہ سیدھے جبت و طاغوت پہ جا کے ختم ہوگا، سیدھے جبت و طاغوت پہ۔ آپ کسی کا بھی شجرہ اٹھا لیں، امام حسن مجتبیٰ کی قاتلہ کون ہے، اگر آپ دیکھیں، تحقیق کریں، شجرہ دیکھیں تو دیکھیں گے کہ سلسلہ کہاں ختم ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کو وہ سلسلے بھی بتاؤں گا۔ تذکرہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ قاتلوں کے نام ہمارے مومنین کو یاد ہو، معلوم ہو، پتہ چلے کہ کس نے کس کا قتل کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے مختار نامے کی، دوسری وجہ جو مختار نامے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلسل مجلسیں کی، ماتم کیا، اور مسلسل مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری خلقت کا سبب ہے، ہم وہ فرض انجام دے رہے ہیں۔ جیسے شیعہ آپ ہے ویسے ہی شیعہ حضرت مختار تھے، حضرت مختار اسی طرح کے انداز کے شیعہ تھے جیسے آپ ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیوں کیا ایسے پورا شوق دور میں کہ کوئی اپنی زبان پہ لفظ مولا نہیں لا سکتا تھا، کوئی اپنا نام علی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایسے تنگ حالات میں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ گھرانہ ہے تو پورے گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی، سولیوں پہ چڑھا دیا جاتا تھا، لوگ گھبراتے تھے۔ کوفے کے ایسے سخت حالات تھے، ان حالات میں قید سے باہر آ کے مختار کو کیا ضرورت تھی کہ 3,80,000 قاتلوں کو واصل جہنم کریں۔ بھئی شہادت حسین کے بعد تو یہ طے ہو گیا، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جو میرے بیٹے حسین پر روئے گا یا رلائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ سب پہ جنت واجب ہے، مسلسل آپ روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ یہ حدیث شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سے روایت ہے۔ 7 معصومین سے اسناد ملتے ہیں اس حدیث کے من بقا والی کہ جو روئے گا رلائے گا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تو آپ بھی رو رہے ہیں، آپ پہ جنت واجب ہے۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مختار ہمیشہ قید خانے میں روتے تھے، یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ زنجیروں اور بیڑیوں کے کھروچ سے اپنے جسم کو کھروچتے تھے ان کی نوکوں سے، اور اس سے خون برآمد ہوتا تھا۔ تو مختار رو بھی رہے ہیں، مختار اپنے جسم سے خون بھی بہا رہے ہیں، جنت تو مختار پہ واجب ہو گئی۔ پھر اتنا بڑا کارنامہ مختار نے کیوں کیا؟ دیکھیں یہ مختار نامے کا سبب بیان کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، میں کاش کہ آپ تک پہنچ جا سکوں یا آپ مجھ تک قریب آ جائیں تاکہ میں محفوظ ضمیر کو پوری طرح آپ تک پیش کروں۔ حضرت مختار رو بھی رہے ہیں مسلسل اور اپنے جسم سے خون بھی نکال رہے ہیں، نوکوں سے کھرید رہے ہیں جسم کو، خون بھی بہا رہے ہیں، اشک بھی بہا رہے ہیں۔ حضرت مختار پر جنت واجب ہو گئی تو پھر اتنا بڑا کارنامہ مختار نے کیوں کیا؟ جنت تو واجب ہو گئی، آپ پر بھی جنت واجب ہو گئی، تو پتہ چلا کہ حضرت مختار جنت سے آگے کی منزل پر جانا چاہ رہے ہیں، جنت پر اکتفا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ مختار جنت سے آگے کی منزل پر یعنی نصرت امام کی منزل پر آ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے نصرت امام کے لیے ہم تیار ہو، نصرت امام کے لیے تیار ہو۔ جنت پر اکتفا نہیں کیا مختار نے بلکہ جنت کی آگے کی منزل کو لیا ہے، وہ ہے نصرت امام۔ یہ دوسری منزل ہو گئی۔ یہ دوسرا سبب کہ نوجوانوں میں وہ جذبے بیدار ہو جو حضرت مختار پر ہیں، جو حضرت مختار کے دل میں تھے، یعنی صرف
فرض پورا کر لیا، مجالس میں آ گئے، ماتم کر لیا اور پھر تمام ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، نہیں، مختار آگے کی منزل پر جا رہے ہیں، نصرت امام۔ اسی طرح ایک امام پردہ غیبت میں ہے، ان کی نصرت، توجہ ہے نا آپ؟ اسی طرح جس طرح حضرت مختار کے دل میں وہ جذبات تھے، وہی جذبے ہمارے نوجوانوں میں آئے عشق حسین کے، تاکہ حالات چاہے کتنے بھی سنگین ہو، ہم نصرت امام کی تیاری کریں، جیسے کہ حضرت مختار نے نصرت امام میں وہ سب کچھ کر دیا کہ قیامت تک جس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت مختار نے 3 لاکھ واصل 80,000 قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پوری طرح خون حسین کا انتقام نہیں ہوگا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ خود حضرت مختار بھی جانتے ہیں کہ بدلہ لیا 3,80,000 کو، یہ فخر 3,80,000 کے مولا مشکل کشا کے ہے۔ مولا علی نے بشارت دی تھی کہ 3,80,000 قاتلان حسین کو واصل جہنم کرے گا، لیکن یہ بھی امام حسین کا، کربلا والوں کا انتقام مکمل نہیں ہے۔ انتقام مکمل تو کربلا کے غم کے وارث کے آنے کے بعد ہوگا، جب امام آئیں گے تبھی مکمل ہوگا۔ لیکن یہ دل کی تسکین ہے، یہ نصرت امام کا جذبہ ہے جو حضرت مختار نے پیش کیا۔ تیسری وجہ جو مختار نامہ کروایا جاتا ہے اس کی یہ ہے کہ ہم مختار نامے کے دوران، جیسے کہ بھی مختار نامہ شروع ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم مختار نامہ سنتے سنتے اس میں ایک ایک کردار کو دیکھیں، ایک ایک کردار پہ غور کریں، کوفے کے حالات دیکھیں، اس وقت مدینے کے حالات، اس وقت یمن کے حالات جہاں چاہنے والے تھے موجود، اس وقت کے حالات کو دیکھیں، کوفے کے تمام کرداروں کو دیکھیں اور پھر وہاں اپنے آپ کو سیٹ کریں، دیکھیں، وہاں پہ فٹ کریں کہ اس زمانے میں جو حالات تھے آج کس طرح کے حالات ہیں، اور اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم کس خانے میں ہوتے۔ یہ مقصد ہے کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو ہم کون سے خانے میں ہوتے۔ وہاں محبتوں کے دعوے دار بھی بہت تھے، ایسا نہیں کہ سب دشمن کھلے عام ہیں، جہاں دشمن کھلا ہوا تھا وہاں چاہنے والوں کی بھی تعداد بتائی جاتی ہے، محبت کے دعوے دار۔ تو تاریخ میں کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ مل کے آ رہے ہیں، ان کرداروں کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھے تاکہ ان کرداروں سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اور قرآن کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے بیان کیے تو وہاں پہ لکھ دیا کہ وَاعْتَبِرُوا فی اولِ الابصار، نظر والوں کے لیے یہ عبرت کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح جب مختار نامہ پیش ہوتا ہے تو وہاں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، یہ دوسری۔ اور حضرت مختار کی جو اہم وجہ تھی اس دور کے حالات کی مناسبت سے، ماشاءاللہ آپ لوگ جاننے والے ہیں، تاریخ دان ہے، اس دور کے جو سنگین حالات تھے، خصوصیت سے جو کھل کر ستم ہو رہا تھا علیہ رسول پر، کربلا کے بعد کس شدت سے ظلم کیا گیا، کس طرح دشمن کھل کے آیا، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ 11 ہجری سے۔ 11 ہجری سے سلسلہ یہ چلا 61 ہجری تک، دشمن پوری طرح سے کھل کے آیا۔ اب یہاں مختار نے جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب سے مختار نے دشمنوں کے دلوں میں، یعنی جو جوش، جو جذبہ مختار نے پیش کیا، اس سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، اور جہاں دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا وہیں چاہنے والوں کے دلوں میں ہمت پیدا ہونے لگی۔ جتنے اس دور کے چاہنے والے تھے، جو علی والے تھے، ان کے دلوں میں ہمت پیدا ہو گئی، ایسی خاص ہمت، ایک ایسی ہمت کہ آج بھی اگر کوئی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو روکتا ہے تو وہ فوری کہتا ہے کہ میں مختار ہوں۔ یعنی مختار نے محاورہ بنا دیا، ہمت کا اس مقام پہ جا کے ثبوت دیا ان حالات میں، اور ایک خاص محاورہ ہو گیا کہ آج کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں مختار ہوں، میں مختار ہوں۔
یہ کارنامہ مختار نے انجام دیا کہ جہاں آل رسول کے دشمنوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کیا اور ایک ہی لمحے میں ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمت بھی پیدا ہوئی۔ ادھر علی والوں کے دلوں میں ہمت پیدا ہوئی، ادھر دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ ایک جملہ جو میری تحقیق کا ماں حاصل ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے، کہ اس طرح حضرت مختار نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کیا اور چاہنے والوں کے دلوں میں ہمت پیدا کی، دشمنوں کے دلوں میں خوف اس نے نہ بھر دیا کہ کربلا کے بعد پھر کسی امام کی شہادت خنجر سے نہیں ہوئی۔ یہ جذبہ پیش کیا، یہ تحقیق ہے کہ کسی امام کی، بادشاہوں کا خوف تھا کہ زہر دغا سے شہید کرتے تھے، دھوکے سے زہر دیا جاتا تھا، ہمت نہیں ہوئی کہ ظلم پھر کھل کے سامنے آئے، تو یہ اعلان کر دیا مختار نے، یہ اعلان کہ جب بھی ظلم کھل کے سامنے آئے گا علی والوں میں کوئی بھی مختار بن کے اٹھے گا، کوئی بھی مختار بن کے اٹھے گا۔ حالات ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ زمانہ انقلابات کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، ہر دور میں انقلابات آتے رہتے ہیں۔ وہ حالات جو پچھلے گزر چکے وہ کبھی بھی رونما ہو سکتے ہیں، تو جب رونما ہوں گے تو آپ میں سے کوئی بھی مختار بن کے اٹھے گا۔ اس لیے کہ بڑا سکون امام کو مختار کے اس کارنامے سے گزرا۔ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں حالات کبھی کچھ انداز کے آتے ہیں، کبھی کچھ انداز کے آتے ہیں، اور ہر دور میں کسی نہ کسی مختار کی حاضر امام کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹیں آئے۔ دیکھیں آج بھی حالات کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں۔ علی کا بغض ہے پھر ذہن میں دبائے ہوئے، اور غم حسین کا دشمن ہے سر اٹھائے ہوئے۔ الہی پھر کوئی مختار بن کے آ جائے، زمانہ گزرا ہے عابد کو مسکرائے ہوئے، زمانہ گزرا ہے عابد کو مسکرائے ہوئے۔ ہر دور کو ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کو ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کو ہم یہی یاد دلاتے رہتے ہیں، دیکھو ہمارے سے، ہم سے دور رہنا، ہم سے باز رہنا، ہمارے قریب نہیں آنا، کیونکہ یہ علی والوں میں کوئی بھی مختار ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی مختار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے مصرع کہے کہ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے، ہمارے جسم سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے، ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے، ہمارے جسم سے بہتے یہ خون کے قطرے، تو عزائے شے میں جو مصروف ہیں انہیں مت روک، بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں، بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جذبے پیدا ہو، یہ جوش پیدا ہو۔ حالانکہ یہ مختار نامے کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا خشک ہے، لیکن اس سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات آپ تک پہنچتے جاتے ہیں اور آپ الحمدللہ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تاریخ پیش کرنا ہوتا ہے، موضوع بڑا خشک ہے، لیکن انشاءاللہ اس خشک موضوع میں آپ حضرات کے مزاجوں کے مطابق چاشنی بھی اس میں لاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے سیراب بھی ہوتے رہیں، ماشاءاللہ مجلس بھی ہوتی رہے، اور مختار نامے کے تذکرے پورے انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں۔ حضرت مختار کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ 14 سال کا سن تھا حضرت مختار کا، اور حضرت مختار کے والد گرامی ابو عبیدہ ثقفی یہ مولا کائنات کے صحابی تھے، جنگ صفین میں ساتھ تھے، اور جب ایران پہ حملے کی جب باری آئی تھی دوسرے دور خلافت میں، حضرت مختار کا سن 14 سال کا تھا، اور 14 سال کے سن میں تلوار لے کے انہوں نے مقابلہ کیا، بڑے سورما تھے، اور خود مولا کائنات نے حضرت مختار کی صورت دیکھ کر کہا تھا، خود مولا علی کے جملے ہے کہ کیسا حاضہ، یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا بہادر ہے،
مولا کائنات نے بہادری کی ضمانت دی تھی، بشارت دی تھی۔ روایت میں تو یہ ہے، میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جب حضرت مختار کی ولادت ہوئی تو مختار کے والد اپنے بیٹے کو لے کے مولا مشکل کشا کے پاس آئے تاکہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوائیں۔ تو روایت کے یہ جملے ہے کہ جیسے ہی بچے کو مولا علی نے دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اسی وقت مختار کے والد ابو عبیدہ نے کمر سے خنجر کو نکالا، بچے کے گردن پہ رکھ دیا، گلے پہ رکھا، کہا کہ مولا کیا بات ہے کہ یہ آپ کے رونے کا سبب بن رہا ہے، کہ کیا یہ آپ کا دل دکھائے گا؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں، بلکہ تیرا بیٹا تو شیر ہوگا اور ایسا کہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا اور 3,80,000 قاتلان حسین کو واصل جہنم کرے گا۔ یہ پہلی منزل تھی۔ دوسرا مختار نامہ شروع ہوتا ہے مولا کائنات کی شہادت کے فوری بعد، یعنی 41 ہجری سے۔ یہاں امام حسن مجتبیٰ کا دور حکومت تھا، اور کس انداز کا تھا؟ علی کے لال کا دور حکومت یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کس حالت میں امام حسن مجتبیٰ، 10 سال کی حکومت تھی امام حسن مجتبیٰ کی، 10 سال کی حکومت، لیکن یہ 10 سال آدم کی، نوح کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یعقوب کی، ایوب کی، ابراہیم کی نبوتوں پہ بھاری تھے امام کے یہ 10 سال، جو امام حسن مجتبیٰ کے 10 سال 1,24,000 بروایت دیگر 1,23,000 کا لشکر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھا مدائن کے میدان میں، لیکن آہستہ آہستہ حکومت کے خزانے کھلے، اعلان ہونے لگا، حاکم شام کی طرف سے خزانے کھلنے لگے، لشکر کٹنے لگا، امام کو اطلاعات مل رہی ہے کہ اب 15,000 کا رسالہ چلا گیا، اب 20,000 لوگ لشکر میں سے کم ہوئے، اب 30,000 جا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے مدائن کے میدان میں علی کا لال اکیلا ہو گیا، اور اس وقت جب امام زخمی ہوئے امام حسن مجتبیٰ تو حضرت مختار کے گھر میں امام کو پناہ ملی تھی۔ اب یہاں پہ کچھ اعتراضات ہوتے، آج کے دور میں بھی حضرت مختار پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضرت مختار معاذ اللہ جھوٹے تھے اور حکومت لینا ان کی خواہش تھی، حکومت لینا، حکومت کو پانا ان کا مقصد تھا، یہ کہا جاتا ہے، اور پھر ایک روایت کو توڑ کے پیش کیا جاتا تھا۔ آج کل بھی ہو رہا ہے یہ، آج کل یوٹیوب پر بھی کسی نے کہا کہ حضرت مختار چاہتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ کو قتل کر دے یا پھر امام حسن مجتبیٰ کو زخمی حالت میں حاکم شام کے دربار میں لے جائے، تو یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو زخمی حالت میں تھے حضرت مختار کے گھر پہ تھے، تو حضرت مختار کو یہ شک ہوا کہ میرے چچا جو گورنر ہے مسعود صفوی، کہیں ان کے دل میں کسی طرح کی لالچ نہ آ جائے، طمع دنیا ان پر غالب نہ ہو جائے، اس لیے اپنے چچا کے دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا سے کہا کہ چچا یہ موقع اچھا ہے کہ زخمی حالت میں امام ہے، ہم ان کو اگر حاکم کے دربار تک پہنچا دیں تو کیا کہا جائے گا؟ تو چچا اسی وقت بکھر گئے، حضرت مختار کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا دل کیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں کوفے کے حالات ایسے تھے، باپ کو بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا، بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کون کس امام کا دشمن ہے، اس لیے کہ وہاں پہ خزانے کھلے ہوئے تھے، عہدے عام طور سے بٹ رہے تھے، عام طور سے عہدے بٹ رہے تھے کہ اگر تم ان کو زہر دو گے تو اس کے انعام میں یہ ملے گا، اگر اس کو مار دیا جائے گا تو اس کے انعام میں یہ ملے گا، تو کون کتنا لالچ میں ہے، کس کے دل میں شیعت ہے، کس کے دل میں علی دشمنی ہے، یہ پہچاننا بہت مشکل کام تھا، یہ پہچاننا بہت مشکل کام تھا۔ تو اسی طرح سے حضرت مختار نے امتحان لیا اپنے چچا کا
اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ چچا آل رسول سے عشق رکھتے ہیں، عشق علی ان کے دل میں سرشار ہے، تو وہ مطمئن ہوئے۔ لیکن ان کی کوششیں مستقل یہی رہی، امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی وہ لشکر تیار کر رہے تھے مستقل۔ اس کے بعد جو دوسرا دور آیا حضرت مختار کا، یعنی مختار نامے سے جو منسلک باتیں ہو رہی ہیں، میں مربوط باتیں ہو رہی ہیں، میں وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا دور آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے دور کے بعد، وہ ہے حضرت مسلم کا دور۔ اب یہاں حضرت مسلم کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ کوفے سے یہ مستقل آپ سنتے ہیں کہ خط لکھے جا رہے تھے، خط لکھ کر بلایا جا رہا تھا۔ تو یہ مختار نامہ جو کرواتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس دور میں ضرورت تھی۔ عام طور سے شیعوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ شیعوں نے خط لکھ کے بلایا اور شیعوں نے دغا دی، شیعوں نے قتل کیا، حالانکہ ہزاروں مرتبہ اس کے جوابات ہو چکے۔ کئی کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے خط لکھ کے بلایا، اس کے جوابات ہزاروں مرتبہ ہو گئے، ہزاروں مرتبہ ہو گئے، بچوں نے اس کے جوابات دیے، لیکن پھر بھی یہ دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ مختار نامے کے ذریعے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ سب سے پہلے خط لکھنے والے جو تھے، وہ سب سے پہلا خط محمد ابن اشعث کا تھا، جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ بھر کے لکھ رہا تھا۔ عمر ابن حجاج کا خط تھا، یہ لوگ لکھ رہے تھے خط، نام آ رہا تھا چاہنے والوں کا، چاہنے والے تو تیار تھے، لشکر تیار کر رہے تھے حضرت مسلم تک، اس کے بعد کسی نے خط نہیں لکھا۔ خط دشمن لکھ رہے ہیں محبت کا دعویٰ بھر کے، اور نام آ رہا ہے شیعوں کا، اور پھر تاریخ نے عام طور سے یہ اٹھا دیا۔ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کو شیعوں نے مارا اور شیعی ان پر روتے ہیں، حالانکہ سامنے کے جوابات بھرے پڑے ہیں۔ شب عاشور دیکھیں، ذہن نشین کر لیں، میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہتا ہوں کہ شب عاشور امام حسین نے اس کی تصدیق کرا دی کہ خود امام حسین کو کس نے شہید کیا، یہ تاریخ لکھوا دی خود امام حسین نے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ امام نے پوچھا لشکر یزید سے کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا بغض لابیک، ہم علی کی دشمنی میں شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم علی کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب تاریخ سامنے ہے، قاتل خود کہہ رہا ہے کہ ہم علی کے دشمن ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتل علی کا دوست ہے، حسین کا چاہنے والا۔ سامنے کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود امام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین سے وقت اخیر، ایک منزل پہ امام حسین نے تاریخ لکھوا دی، ایسا نہیں ہے۔ اب امام سے اپنے بیٹے سے وصیت میں کہہ رہے ہیں، میرے لال جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ لفظ یاد کر لینا بتا رہا ہے کہ خود حسین عزاداری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اس کا مطلب شیعہ وہاں نہیں ہے۔ تو ایک منزل پر حسین ابن علی نے یہ صاف کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مختار نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، بنی امیہ کی حکومت کی مضبوط ترین جڑوں کو اکھاڑ دیا مختار نے، تو اب تو ظلم ہوگا ہی ہوگا۔ مختار کے خلاف لوگ بولیں گے ہی بولیں گے، زبانیں کھلیں گی۔ کل بھی کھل رہی تھی، آج بھی خود دور امام میں حضرت مختار کو برا کہا جاتا تھا، کیونکہ دشمنی تھی، علی دشمنی نکالنا ہے، تو کسی طرح حضرت مختار پہ الزام لگا دیے۔ ایک آپ رد کریں گے تو کسی اور الزام، ایک اس کا آپ جواب دیں گے تو کوئی اور الزام آتا، جیسا کہ یہ کہا گیا کہ مختار نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، ٹھیک ہے، 3,80,000 قاتلان حسین کو قتل کیا، کوفے کے دارالامارہ پہ قبضہ کیا، علی ولی اللہ کا پرچم لہرا دیا، لیکن امام کی اجازت نہیں لی مختار نے۔ یہ دوسرا الزام حضرت مختار پر کہ قاتلوں کو قتل کیا لیکن اجازت نہیں لی۔ تو اس کے دو وجہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یعنی تاریخ سے ہٹ کے عام، کہ قاتلان حسین کو
قتل کرنے کے لیے امام کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت بھی لی، وہ پوری تاریخ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلے یہ عام جوابات جو لوگ کہتے ہیں اس کے میں اپنے نوجوان بچوں تک ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں کہ اجازت کی ضرورت کیا ہے۔ پھر شب عاشور آئیے آپ، شب عاشور امام حسین نے خیمے کے پاس ایک خندق کھودی، اس میں آگ روشن کی، لشکر یزید سے 2 سوار آئے بڑی تیزی سے امام حسین کے خیمے کی طرف۔ امام حسین کے ساتھ حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، بہت توجہ کہ کیا ضرورت ہے قاتلان حسین کے لیے اجازت کی، وہ بھی رد کرتے ہیں۔ 2 سوار تیزی سے آئے امام حسین کے پاس، آگ روشن لگے۔ اب نازیبا الفاظ امام حسین کے متعلق ان 2 سواروں نے کہے، اگر میں کہوں منبر پر تو میری زبان جل جائے۔ نازیبا جملے کہ ابھی سے تم نے آگ روشن کر لی ہے، یہ امام حسین کو کہا جا رہا ہے۔ جیسے ہی مذاق امام حسین کا اڑایا ان 2 سواروں نے، حبیب ابن مظاہر نے کمر سے تیر اور کمان کو نکالا، چلے میں تیر کو جوڑا اور تیزی سے دونوں سواروں پہ حملہ کیا، اور تیزی سے دونوں سوار واصل جہنم ہوئے۔ دو سواروں نے شب عاشور امام حسین کے متعلق گستاخی کی، صرف گستاخی کی، نازیبا کلمات کہے، حبیب ابن مظاہر نے دونوں کو واصل جہنم کیا۔ اب کوئی ایک روایت بتا دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لی ہو، پوچھا ہو کہ مولا کیا اجازت ہے؟ یہ آپ کو گستاخی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تاریخ، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، سلمان رشدی کے واسطے آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا قتل کا، تو کس امام کی اجازت تھی؟ شریعت کی اجازت ہے، آیات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، صرف اللہ اور رسول اور معصوم کے گستاخ کا قتل واجب ہے، تو پھر قاتلان حسین کا کیا ہوگا؟ تو کس طرح سے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ لیکن چونکہ کوفے کو اس وقت ضرورت تھی بعض چاہنے والوں کو کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے اجازت نامہ، اس لیے مختار آئے۔ اب کتنی مصیبت سے آئے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ تو ایک وجہ یہ ہو گئی کہ حضرت مختار نے جو کارنامہ کیا وہ اجازت کے ساتھ کیا، اور اجازت اس وجہ سے بھی ضروری نہیں کہ حدیث ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے چوتھے امام کی، اس کو شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنی امالی میں لکھا اور شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا، اور رجال کشی میں اس حدیث کی تحقیق ہے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر شاہراہ پہ کھڑے ہو کر کوئی حبشی غلام بھی یہ کہے کہ میں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں، تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ یہ عام اجازت ہے چوتھے امام کی، یہ اجازت کے بہانے تو ان کی بزدلی کی نظیر ہے، یہ ان کی بزدلی تھی جو یہ کہہ کے ٹال رہے تھے کہ اجازت نہیں مل رہی ہے، اجازت نہیں لی۔ کسی نہ کسی طرح سے حضرت مختار پہ الزام لگایا جائے۔ سب سے بڑا کارنامہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت مختار کا، سب سے اہم بات جو حضرت مختار نے قیامت تک محفوظ کر دی انتخاب کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ میرے دادا مختار نامہ پڑھتے تھے، مہدی حسین ذاکر جو بہت مشہور مختار نامہ پڑھنے والے تھے، وہ ایک مثال دیتے تھے، اور اس مثال سے آپ اندازہ لگائے، اور یہاں یہ ابتدائی گفتگو ختم ہوتی ہے کہ کیا ضرورت تھی حضرت مختار کو انتقام کی۔ اور جتنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ سارے اعتراضات کے جوابات بس یہ ایک چھوٹی سی مثال پہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ناگن ہوتی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس سے سپولے نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کربلا میں جو لشکر امام حسین کے، کربلا کے پیاسوں کے مقابل جو لشکر آیا تھا، وہ دنیا کا بدترین لشکر تھا۔ بھائی اس سے بدتر اور کون سا؟ اسے انسان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور کون لوگ ہوں گے کون لوگ جو اس سے بدتر ہو کہ ایک باپ کی آغوش میں بیٹے کو شہید کر رہے ہیں۔
دنیا کی بدترین قوم تھی۔ اب یہ ناگن کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ ناگن لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے سپولے نکلتے ہیں، لیکن قدرت ایسی فطرت اس کے اندر غالب کر دی کہ وہ اپنے سپولوں کو خود کھانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سپولے دنیا میں پھیلتے نہیں ہیں۔ اگر ناگن میں یہ فطرت نہ ہو کہ وہ اپنے سپولوں کو کھا لے تو پوری دنیا میں سانپ ہی سانپ نظر آتے۔ یہ قدرت ہے کہ انہیں کھا لیتی۔ اب آپ اندازہ لگائے، حضرت مختار نے 3,80,000 قاتلان حسین کو، جو دنیا کی بدترین مخلوق تھی، قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ اگر وہ بچ جاتے، آج ان کی نسل پھیلتی تو پوری دنیا میں ظلم و ستم رہتا، بدترین لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے۔ کچھ بچ گئے تو اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یزید کو رضی اللہ لکھ رہا ہے، کوئی عزاداری کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ماتم کے خلاف بول رہا ہے۔ کچھ بچ گئے تو یہ اثر ہے۔ کسی طرح سے آل رسول سے سرد جنگ دشمنوں نے برقرار رکھی۔ اب ان کو کوئی نہیں ملا تو حضرت مختار کو لے لیا اور انہیں پہ اعتراضات شروع کیے۔ حضرت مختار، دوسرا جو حضرت مختار کا کارنامہ ہوتا ہے وہ حضرت مسلم کے دور میں، یہاں سے مستقل تاریخ حضرت مختار کی شروع ہوتی ہے کہ ادھر سفیر امام کوفہ آئے، ادھر ان کے قدموں پہ سر حضرت مختار کا رہا۔ اب حضرت مختار یہ چاہتے تھے کہ جو انواع ہے، جو آس پاس جو گاؤں ہیں، وہاں کے مومنین کو لے کے حضرت مسلم کے پاس آئے، کیونکہ دیکھے کہ حالات بدل گئے ہیں۔ وہاں ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، پہلے خود، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ حسین ابن علی ہے، اور قریب جانے لگے تو پھر ان پہ ظلم ہونے لگا، شیعوں کو قید ہونے لگے شیعہ، 30,000 شیعوں کو قید کر لیا گیا، اور پھر حضرت مسلم کی جنگ شروع ہوئی۔ تو مختار حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو لے کے حضرت مسلم تک آتے ہیں۔ پھر وہاں تک یہ کوشش کی انہوں نے کہ دوسرے جو گاؤں میں مومنین ہیں، ایک ایک جگہ جا کے اعلان کروا کے لوگوں کو لے کے آنے لگے۔ 18,000 سپاہیوں کا لشکر حضرت مسلم کے لیے حضرت مختار نے تیار کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ حضرت مسلم شہید ہوئے، اور جیسے ہی یہ آئے تو بڑی تیزی سے یہ کوفے پہ آنا چاہتے تھے 18,000 کا لشکر لے کے، لیکن اس لشکر میں سے بھی کچھ ایسے نکلے جو اطلاع دے دی دشمنوں کو کہ حضرت مختار نے کوفے پہ قبضے کی تیاری شروع کی اور مسلم کی حفاظت کے لیے لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے حضرت مختار کو گرفتار کر لیا، نہ صرف حضرت مختار کو بلکہ 30,000 شیعہ علی کو قید میں بند کر دیا گیا۔ اب ادھر حسین ابن علی نکل چکے تھے مدینے سے، اثناء راہ میں حضرت مسلم کی خبر ہوئی، کربلا پہنچے تو یہاں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ وہ لوگ جن کو مختار نے تیار کیا تھا وہ نہر کے ایک طرف تک اپنے امام سے ملنے کے لیے پہنچ چکے تھے، اور اس طرف ایک بڑا لشکر یزید کا رکھا گیا تھا، رسالہ۔ دیکھیں یہاں تو 72 ہے، 72 کے لیے 9 لاکھ کا لشکر آیا ہے، بروایت دیگر 7 لاکھ کا لشکر، اور یہاں پہ اطراف میں علی والے ہیں جو دریا کے اس طرف ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح امام حسین تک پہنچ جائے۔ اب جو سرداران کوفہ تھے وہ سب کے سب قید میں تھے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی اور وہ کارنامہ ہوا۔ شہادت کے بعد مستقل سیدانیوں نے، سید سجاد نے امام حسین کے مقصد کی تشہیر کی، بات پھیلتی گئی، لوگوں میں جذبے پیدا ہوئے، چاہنے والوں میں جذبے پیدا ہوئے، لیکن حکومت دشمن کی اس قدر سخت تھی کہ کوئی چاہنے والا کھل کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں حسین والا ہوں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ حالات بہت بگڑتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، 62 ہجری کے اوائل کا واقعہ کہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ ایک معلم بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، بٹھا کے تعلیم دے رہا تھا، اور یہ جتنے بچے تھے یہ سب کے سب بنی امیہ کے بچے تھے۔ یہ
ان لوگوں کے بچے تھے جن کا تعلق قاتلان حسین سے تھا۔ دھوپ کی شدت تھی، بہشتی جا رہا تھا، معلم کو پیاس لگی، اس نے بہشتی کو بلایا، تھوڑا سا پانی لیا، معلم نے پانی پیا اور پی کے کہنے لگا کہ خدا لعنت کرے حسین ابن علی کے قاتلوں پر۔ بس یہ فقرہ کہنا تھا۔ وہ بچے جو پڑھ رہے تھے اس میں سے سنان ابن انس کا بیٹا اٹھا اور کہنے لگا کہ اے معلم، تو ہم سے وظیفہ لیتا ہے اور ہمارے باپ پر لعنت بھیج رہا ہے، ہمارے لوگوں پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ پھر چونکہ وہ حرامی کا بیٹا تھا، ابن انس کا بیٹا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اپنے آپ کو زخمی کیا، سر پہ پتھر کو مارا اور روتا ہوا دربار پہنچا اور ابن زیاد سے کہنے لگا، سنان سے کہنے لگا کہ یہ جو معلم ہے یہ بو ترابی ہے، یہ علی والا ہے، اس نے تم لوگوں پہ لعنت بھیجی اور جب میں نے اسے روکا تو اس نے میرا یہ حشر کر دیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد نے معلم کو قید کیا اور اتفاق سے اسی قید خانے میں ڈالا جہاں پہ حضرت مختار ہے، اور اسی قید خانے میں جناب میثم تمار بھی ہے۔ اب یہاں سے تاریخ کا ایک الگ موڑ مختار نامے کا ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی چیزیں آپ کے اذہان میں ہو تو پھر باقی جو تقریریں ہیں، جو انتقام کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور تاریخ پوری طرح سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ جو گفتگو اب تک کی تھی یہ ضروری تھی۔ اب معلم اسی قید خانے میں ہے، بہت اندھیری قید ہے، بڑی گھٹن ہو رہی ہے قید خانے میں۔ ایک مرتبہ معلم نے محسوس کیا کہ زنجیروں اور بیڑیوں کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آہستہ سے ایک آہٹ ہو رہی ہے اور آواز آ رہی ہے کہ ہائے حسین، ہائے حسین۔ معلم اس آواز کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو زنجیروں اور بیڑیوں میں پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے، پوری طرح سے، یعنی پلٹنے کے لیے بھی دشواری ہو رہی ہے۔ معلم بیٹھ گئے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں۔ معلم نے کہا کہ اے مختار، میں بھی بو ترابی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم سے بہت بڑا کام لینا ہے اور آل رسول نے تمہارے آنے کی بشارت دی ہے، انشاءاللہ تم بہت جلدی چھوٹ جاؤ گے کسی طرح، کیونکہ بشارت ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ ہوگا تو پھر ہوگا۔ مختار نے کہا کہ اے معلم، تم بھی کسی طرح سے نجات پاؤ گے، تمہیں بھی رہائی ملے گی، کیونکہ تم معلم ہو، بچوں کو پڑھایا کرتے ہو، تو بہت جلد تم رہا ہوں گے، اور جیسے ہی رہا ہوں گے تو میرے لیے کچھ کرنا۔ اب یہاں پہ معلم کی بھتیجی تھی، وہ ابن زیاد کے بچوں کی دائی تھی، وہ ابن زیاد کے پاس آئی اور کہا کہ میرا چچا بے قصور ہے، دوسرے بچوں سے آپ گواہی لے سکتے ہیں، اس نے یہ حرکت کی اور میرا چچا بے قصور ہے۔ کسی طرح سے معلم کی رہائی کا حکم آیا۔ جیسے ہی معلم کی رہائی کا حکم آیا، حضرت مختار نے کہا کہ اے معلم، اگر میرے لیے تم کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ میں 2 خط تم کو لکھتا ہوں، ایک خط میری اپنی بہن صفیہ کے لیے اور ایک خط میرے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کے لیے، یہ 2 خط کسی طرح تم ان تک پہنچا دینا۔ تو معلم نے کہا کہ ہاں مختار، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن کسی طرح سے یہ خط میں ان تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب معلم آ گئے اپنے گھر، حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، بڑا پورا شوب دور تھا، یعنی اتنی آسانی سے جو مختار نامہ پڑھا جاتا ہے اتنی آسان وہ دور نہیں تھا، کیونکہ سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ بھائی بھائی کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کون کس دل میں کس کی کتنی محبت ہے۔ اب معلم آ گئے، اب معلم کو ضرورت ہے داروغہ کی، جو زندان کا داروغہ ہے حضرت مختار کے، وہاں کی ضرورت ہے۔ اب وہ داروغہ کا مذہب کیا ہے معلم نہیں جانتے، کسی طرح سے پیسے دے کے خریدیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اس طرح بنی امیہ کی محبت بسی ہوتی ہے کہ وہ دولت پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ معلم کے پاس دولت بہت تھی، وہ دولت لے کے، یعنی اب معلم نے یہ کیا کہ بڑے بڑے خوان تیار کیے، پکوان اس میں رکھے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا کسہ زر تیار کیا، سارا زر لے کے، خوان لے کے معلم داروغہ کے گھر آئے، داروغہ کے گھر پہ دستک دی، داروغہ گھر پہ نہیں تھے، زوجہ آئی تو معلم نے کہا کہ یہ
تحفے ہے جو میں داروغہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تحفے دیکھ کے معلم آ گئے۔ جب داروغہ گھر آئے تو دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے تحفے ہیں، کسے زر ہے، اچھے اچھے قیمتی پکوان ہے، کچھ تو بات ہے جو معلم مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے خوان تیار کر کے وہ لے گئے، اور اس وقت بھی اتفاق سے داروغہ گھر پہ نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی زوجہ کو دیا اور کہا کہ معلم یہ کہہ دینا کہ معلم تحفہ لے کے آئے تھے۔ اب تشویش ہوئی داروغہ کے کہ مسلسل روزانہ یہ تحفے لے کے آ رہے ہیں، اچھے اچھے پکوان لے کے آ رہے ہیں، ضرور معلم مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ تو وہ دو داروغہ تھا، وہ داروغہ خود معلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے معلم تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے تو اس جرم میں قید میں ڈالا گیا تھا کہ میں بت ترابی ہوں۔ تو داروغہ نے مسکرا کے کہا کہ میں بھی بت ترابی ہوں۔ تو کہا کہ میں بھی بت ترابی ہوں۔ تو کہا کوئی تجویز ایسی کرو کہ جس سے ہم حضرت مختار کو چھڑا سکے۔ ان کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ 2 خط لکھنا چاہتے ہیں۔ تو داروغہ نے معلم کو مشورہ دیا کہ کرنا یہ ہے کہ جس طرح تم مجھے تحفے لے کے آ رہے ہیں، پکوان لے کے آ رہے ہیں، اسی طرح تم کو پکوان لے کے قید خانہ جانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جیسے ہی رہا ہوں گا میں قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب تم یہ کرنا کہ روٹیوں کے درمیان ایک صفحہ رکھ دو، کاغذ رکھ دو، اور اخروٹ کے اندر سیاہی رکھ دو، اور کھیرے کے اندر یعنی ککڑی جو اس دور میں دی تھی اس کے اندر قلم رکھ دینا، اور کسی طرح سے سیاہی، قلم اور ورق مختار تک پہنچا دینا۔ اب یہ تجویز کی، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ داروغہ نے جس لڑکے کو پالا تھا وہ اہل بیت کی دشمنی رکھتا تھا اور وہ خود اپنے باپ کا دشمن تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں سن لی اور ابن زیاد کے سامنے کہہ دیا کہ کل معلم کھانا لے کے قید خانے پہ آئے گا اور اس میں ورق ہوگا، قلم ہوگا اور سیاہی ہوگی، کسی طرح مختار تک یہ چیزیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب ادھر داروغہ زندان کے پاس، داروغہ پہ قید خانے پر معلم خان لے کے آئے ہیں، روٹیاں رکھی ہے، کھیرے رکھے ہیں اور اخروٹ رکھے ہیں، بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھی ہے، کسی طرح حضرت مختار تک پہنچا دیں۔ یہ لائے ہیں۔ ابھی معلم کی اور داروغہ کی گفتگو ہو رہی، ایک مرتبہ تیزی سے ابن زیاد اور کچھ سپاہی قید خانے میں داخل ہوئے اور کہا کہ معلم کو گرفتار کر دے کہ اس نے ہمارے ساتھ دغا کی، اور اس داروغہ کو بھی گرفتار کر لو۔ تو داروغہ نے کہا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ تو کہا کہ جو تیرا بیٹا ہے اس نے خود اطلاع دی ہے کہ ان روٹیوں میں کاغذ ہے، اس میں قلم ہے، سیاہی ہے۔ داروغہ نے چونکہ دل میں عشق ضروری ہے، یہ عشق علی کی منزل آتی ہے، اور جب عشق علی کی منزل ایک معیار پہ آ جاتی ہے، یعنی دل میں جو تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پہ چونکہ مولا علی کی محبت میں یہ سب ہو رہا ہے، تڑپ کے شاید ان کے دل کی دعا رہی ہوگی، لیکن تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ معلم تو گھبرا گئے لیکن داروغہ کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں تھی۔ ابن زیاد سے سر اٹھا کے کہا کہ تو دیکھ لے، اس میں اگر کاغذ ہو، سیاہی ہو، قلم ہو تو پھر میرا سر تیرے حوالے ہے، میں یہی ہوں۔ اب جیسے ہی یہ کہا سپاہی دیکھنے لگے، ایک ایک روٹی الٹ رہے ہیں، قلم دیکھ رہے ہیں، ایک ایک روٹی کو الٹا رہے ہیں، قلم دیکھ رہے ہیں، سیاہی دیکھ رہے ہیں، کاغذ دیکھ رہے ہیں۔ نہ کاغذ مل رہا ہے، نہ دوات مل رہی ہے، نہ قلم مل رہا ہے۔ کل رسول کو جن لوگوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا، آج قدرت نے انہیں اندھا کر دیا۔ کہا کہ یہاں تو نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے۔ تو پھر داروغہ نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا نہیں ہے، اس کو چوراہے سے لا کے میں نے پرورش کی، اور اس نے مستقل یہ جرم کر رہا تھا اور ہر بار میں اس کو ٹوکتا تھا، یہ آوارہ لڑکا ہے۔ بس اسی وقت ابن زیاد نے اس کو سزا دی، وہ چلے گئے۔ تیزی سے معلم حضرت مختار کے پاس گئے اور بڑی تیزی سے صفحہ دیا، روٹی سے نکال کے قلم دیا، دوات دی۔ حضرت مختار نے 2 خط لکھے
ایک خط اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کو، ایک خط اپنی بہن صفیہ کو لکھے، اور اس کے بعد کہا کہ معلم یہ خط تو تیار ہے، اب کسی طرح سے تم یہ ان تک پہنچا دے۔ معلم نے کہا کہ اے مختار، زمانہ بڑا پورا شوب ہے، کوئی قاصد اتنی بڑی ہمت نہیں کرے گا کہ تمہارا خط عبداللہ ابن عمر تک پہنچا دے، مدینہ تک جائے، یہ کام بھی میں ہی کروں گا۔ اب آئے معلم گھر، دیکھیں آل رسول کا عشق کیا ہے، یہ کرداروں کو دیکھنا ہوتا ہے مختار نامے میں۔ اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، یہ جو گھر ہے یہ آج سے تمہارا ہے اور یہ تمہاری مہر ہے۔ زوجہ نے کہا کہ میں اتنی آسانی سے تم کو تھوڑا چھوڑوں گی، جب تم علی کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں بھی علی کی محبت میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ اسی وقت معلم نے احرام پہنا، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں دیتے ہوئے دربار میں داخل ہوا، دربار میں آواز دیتے داخل ہوا۔ ابن زیاد گھبرایا، کہا کہ معلم اب یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ قید سے چھوٹ جاؤں تو میں عمرے کے لیے جاؤں، حج کے لیے جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تھوڑی سی قید کے لیے تو نے کتنی منتیں مان لی؟ تو کہا کہ میں شریف آدمی ہوں، قید و بند کی اذیتیں میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے۔ اب ابن زیاد نے اجازت دی، معلم آئے، چونکہ واقعات بہت ہے اس لیے میں تیزی سے آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ معلم آئے عبداللہ ابن عمر کے گھر، یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے یہ آپ واقف ہے، گھر آئے۔ اس وقت حضرت مختار کی جو بہن تھیں جناب صفیہ، یہ اپنے بھائی کے لیے بہت بے چین تھی، بے قرار تھی، تڑپ رہی تھی، اور بار بار عبداللہ ابن عمر ان کو سمجھا رہے تھے کہ صفیہ تھوڑا سا تو کھانا کھا لو۔ کہا کہ جب تک میرے بھائی کی اطلاع مجھ تک نہ آئے گی میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ رو رہی تھی مسلسل۔ اور ادھر معلم گھر پہ پہنچے، دستک دی، کہا کہ میں مختار کے خط لے کے آیا ہوں۔ جیسے ہی خط کی خبر سنی بہن کی جان میں جان آئی، خوش ہو کے دوڑتی ہوئی قریب آئیں۔ عبداللہ ابن عمر کو خط دیا، اس میں حضرت مختار نے کہا کہ تمہاری بات یزید سنتا ہے، تم یزید سے کہو کہ مجھے رہا کر دیں۔ جناب عمیر ابن حمدانی جو معلم ہے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت یزید کو خط لکھا۔ اب یہ خط لے کے معلم عمیر ابن عامر حمدانی چلے یزید کے محل کی طرف۔ تو اب محل میں داخل ہونا اور وہاں کے جو طریقے تھے اس سے یہ بالکل واقف نہیں تھے۔ یہ جاتے تھے روزانہ محل کی طرف، لیکن محل کی شان و شوکت کو دیکھتے اور سپاہیوں کو دیکھتے تو گھبرا کے واپس آ جاتے۔ یزید کے گھر کے 17 دروازے تھے، ہر دروازے پہ الگ الگ انداز کے پہرے دار تھے، یہ گھبرا کے آ جاتے واپس۔ اور ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا، 17 دن ہو گئے، ہمت نہیں بن رہی تھی۔ ایک میوہ فروش کی دکان تھی مسجد کے سامنے، وہ میوہ فروش مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص روزانہ دربار یزید کی طرف جاتا ہے اور گھبرا کے واپس آ جاتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ یہی بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں راستے میں دروازوں پر ہی سپاہی قتل نہ کر دے۔ مقصد تو یزید تک پہنچنا ہے اور یزید کے ہاتھ میں خط دینا ہے عبداللہ ابن عمر کا، جس میں رہائی کا حکم ہے۔ تو وہ میوہ فروش عمیر حمدانی کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، تم کیوں آ رہے ہو مسلسل، جاتے ہو دربار تک اور واپس آ جاتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مجھے کسی طرح یزید سے ملنا ہے اور یزید کو ایک خط پہنچانا ہے۔ تو یہ جو میوہ فروش تھا یہ بھی علی والا تھا، اس نے سمجھ گیا کہ ضرور کوئی علی والے کی، ابو ترابی کی یہ مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے اس میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میوہ فروش نے ایک طریقہ بتایا کہ تم یہ کرو کہ اپنا لباس اس رنگ کا پہنو، اور جب تم پہلے دروازے پہ جاؤ تو دیکھو کہ سپاہی ٹھہرے ہوں گے، تم کو یہ کرنا ہے کہ کسی کو سلام نہیں کرنا ہے، سیدھا آگے جاؤ تو تمہیں ایک چبوترا ملے گا چوکھنڈی، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں تشتیہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سر حسین کو تشت میں رکھ کے یزید کے پاس لائے تھے، ان کو دیکھو تو ان کو بھی نظر انداز کرنا، تیسرے دروازے پہ جاؤ، اس طرح چوتھے دروازے پہ جاؤ،
5ویں دروازے کے بعد جب سیدھے تم جائیں گے تو 6 دروازے کی طرف نہیں جانا، بلکہ ایک راستہ یزید کے حمام کی طرف جاتا ہے، تم وہاں جانا، وہاں انتظار کرنا، یزید نہانے کے لیے اس وقت آئے گا، بس تم سیدھے اس کے سامنے جانا، اور یزید کے ساتھ ایک مومن بندہ ہوگا، تم اس سے کہنا کہ یہ یزید تک پہنچا دے۔ یہ بات چیت ہو گئی، میوہ فروش تھے۔ اب عمیر ابن عامر حمدانی معلم گئے دربار میں، جس انداز سے بتایا گیا اسی انداز سے دروازے طے کرتے 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 اس مقام پہ پہنچے جہاں یزید کا حمام تھا۔ تو یہ جیسے کہ میوہ فروش نے کہا کہ پہلے کچھ غلام عود اور لوبان کی دھونی دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے، پھر کچھ عورتیں اپنے بالوں سے صفائی کرتی ہوئی آگے بڑھے گی حمام کی، اور پھر کچھ لوگ عطر پھینکتے ہوئے آئیں گے، گلاب اڑاتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے بعد یزید آئے گا، جیسے یزید آئے گا تم قریب جانا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے حسین ابن علی نے یہ پوری ایک منصوبہ بندی ہے، یا عجیب و غریب واقعات آپ کو مختار نامے میں ملیں گے۔ معلم آ گئے، حمام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اب یزید آ رہا ہے، جیسے سب صاف صفائی ہو رہی ہے، یزید ہے، یزید کے ساتھ سیاہ عمامہ پہنے ہوئے ایک شخص ہے، وہ ہے ابو ثمر قندی۔ جیسے ہی قریب آئے، معلم قریب گیا، ابو ثمر نے معلم کو دیکھ کے کہا کہ اے معلم تم آج آ رہے ہو، 18 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب معلم کو تشویش ہوئی، کہا کہ 18 دن سے تم کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہاں کے 18 دن ہو رہے ہیں؟ کہا کہ جس دن تم یہاں آئے ہو، اس دمشق پہنچے ہو، اسی دن حسین ابن علی میرے خواب میں آئے۔ اور ایک کارنامے کے لیے یزید کے دربار میں یہ حسین کا چاہنے والا موجود ہے، یہ انشاءاللہ آگے کی تقریر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ اطلاع دی، یزید کے قریب معلم گئے، خط دیا عبداللہ ابن عمر کا۔ اب یزید کا جملہ دیکھیں، اور دنیا جو اعتراض کرتی ہے کہ حضرت مختار شیعہ نہیں تھے، وہ اعتراض کا جواب سنیں۔ معلم خط لے کے گئے عبداللہ ابن عمر کا، اور یزید کے ہاتھ میں جیسے ہی خط آیا، یزید نے عبارت کو پڑھا، ایک فقرہ کہا جو تاریخ میں موجود ہے، کہا کہ اگر اس وقت عبداللہ ابن عمر مجھ سے 1,00,000 دینار مانگتا تو میں ہنستے ہوئے اس معلم کو دے دیتا، لیکن یہ ایک ابو ترابی کی رہائی لکھ رہا ہے جو 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ مجھ پر بھاری ہے۔ یہ فقرہ ہے، یہ یزید گواہی دے رہا ہے کہ اس دور میں ایک علی والا 1,00,000 دینار سے زیادہ ہوتا تھا، یہ اہمیت تھی۔ تو مختار کے جذبے کی یہ اہمیت ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ وہ ابو ترابی ہے، شیعہ ہے، خود دشمن مان رہا ہے، اور آج اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نہیں ہیں، شیعہ نہیں تھے، حکومت لینا ان کی غرض ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یزید نے کہا کہ اب عبداللہ ابن عمر کا خط ہے، تو کچھ معاہدے ان کے بیچ میں ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے۔ اسی وقت یزید نے حضرت مختار کی رہائی کا پیغام لکھا، کہا کہ یہ ابن زیاد کے دربار میں دینا۔ 2 خط لکھے، ایک معلم کے لیے امان نامہ لکھا جان کا، اور دوسرے حضرت مختار کی رہائی۔ یہ خط لے کے معلم آئے واپس ابن زیاد کے دربار میں۔ جیسے ہی دونوں خط ابن زیاد کے ہاتھ کو معلم نے دیا، غصے سے ابن زیاد کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کہا کہ معلم میں جانتا تھا کہ تو اس ابو ترابی کی ضرور مدد کرے گا، لیکن وہاں پہ معلم کا بھی امان نامہ ہے۔ اسی وقت حضرت مختار کی رہائی ہوئی، حضرت مختار قید خانے سے باہر آئے۔ صلوات قید خانے سے باہر آئے تو سب سے پہلے حضرت مختار کو شہر بدر کے لیے لکھا گیا کہ تم کچھ دن کوفے میں نہ رہو بلکہ مدینہ جاؤ۔ تو اب حضرت مختار چاہتے بھی تھے کہ امام تک پہنچے۔ حضرت مختار آئے مدینہ، اور یہاں پہ جو مولا کے چاہنے والے تھے، سلیمان ابن سرد خزائی، یہ بہت بڑے چاہنے والے تھے۔ اسی طرح زید ابن شمرو اور بہت سارے، عمرو ابن زید، یہ جو چاہنے والے تھے، یہ لشکر لے کے تیار تھے۔ یہ کہہ رہے تھے، کسی طرح کوشش کر رہے تھے
کہ یزیدیوں کو سزا دی جائے، اور حالات ویسے سرداران کوفہ پہ ہو رہے تھے، شدت ظلم کی بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ یہاں جنگ شروع ہوئی اور یہاں حضرت مختار مدینہ پہنچے، جنگ مسلسل رہی اور اس میں کئی علی والے شہید ہوئے، جنگ کا کوئی حاصل نہیں ہوا، کئی علی والے شہید ہوئے، اور ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کس طرح سے ابن زیاد کو قتل کر دے اور علی والوں کا جو کوفہ تھا اس کو عام کر دے، اور جو قید میں علی والے ان کو رہا کرے۔ ان کی محبت میں دیکھیں 40,000 علی والے تھے قید خانے میں، تو اب آپ اندازہ کریں کہ 40,000 کے چاہنے والے کتنے تھے ہوں گے، ان کے جذبے کتنے تھے ہوں گے۔ وہ بھڑک رہے تھے مسلسل، لیکن اجازت امام کا بہانہ کر کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں۔ اب یہاں پہ حضرت مختار آئے تو میں ایک اہم بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اس سے پورا مختار نامہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلے دن دستک دی امام کے گھر پہ، امام نے حضرت مختار سے ملاقات نہیں کی، دوسری بار ملاقات نہیں کی، تیسری بار ملاقات ہوئی تو اب یہاں کوئی راوی نہیں ہے، صرف چوتھے امام اور حضرت مختار ہے جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ اجازت دی امام نے مختار کو، اور اگر یہ بات باہر آتی مدینے کے کہ مختار کو اجازت ملی ہے جنگ کی، اب کوفہ جا رہے ہیں لشکر تیار کرنے کے لیے، تو حضرت مختار مدینے میں ہی شہید ہو جاتے۔ حالات ویسے تھے، بات کو دبا دیا گیا، اور مختار سے امام نے یہ کہا کہ تم میرے چچا محمد حنفیہ سے اجازت نامہ لو اور لے کے اپنے چاہنے والوں کو جاؤ، ہم نے اپنے بابا کے قاتلوں سے انتقام کی ساری ذمہ داریاں اپنے چچا محمد حنفیہ کو دی ہے۔ اب یہاں محمد حنفیہ کے پاس حضرت مختار ہے تو حضرت محمد حنفیہ نے مختار کو اپنے گلے لگا لیا، تلوار دی، تلوار مولا کائنات نے جو محمد حنفیہ کو دی وہ محمد حنفیہ نے تلوار حضرت مختار کو دی، اور پھر ایک مہر جو مولا کائنات کی لگی ہوئی تھی اس پہ باقاعدہ سرداران کوفہ کے لیے خط لکھا محمد حنفیہ نے کہ یہ بتاؤ اجازت نامہ۔ حضرت مختار وہاں سے نکلے اور سفر طے کیا، کوفے سے پہلے عراق گئے، روضہ امام حسین پہ آئے، بہت دیر تک گریہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو روضے پہ رکھ کے کہا کہ مولا جب تک میں آپ کے قاتلوں سے انتقام نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارباب اعضاء بہت بڑا کارنامہ کیا حضرت مختار نے۔ چوتھے امام فرماتے، امام کی حدیث ہے کہ 5 سال تک سیدانیوں نے نہ اپنے بالوں میں تیل ڈالا، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ کوئی بی بی سائے میں بیٹھی۔ جیسے ہی حضرت مختار نے انتقام لیا، شمر کا ابن سعد کا سر آیا، چوتھے امام کے ہونٹوں پہ ہنسی آئی اور سیدانیوں نے اپنا غم بڑھایا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا حضرت مختار نے۔ یہ روایت کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا، اور رجال کشی میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، حضرت مختار کے بیٹے امام کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، 5 امام محمد باقر علیہ السلام۔ بیٹے آئے ان کے، حضرت مختار کے بڑے بیٹے، اور جیسے ہی 5 امام کے قریب آئے، سب لوگ آ رہے تھے، چاہنے والے دست بوسی کر رہے تھے، قدم بوسی کر رہے تھے اور جا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ قریب آئے، امام نے ان کے ہاتھ کو لے کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب مختار کے بیٹے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا کہ مولا آپ مجھے یہ عزت دے رہے ہیں لیکن لوگ تو میرے باپ کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جملے امام کے، قسم خدا کی مختار کو برا نہ کہو، اس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنایا ہے، اس نے کئی بیواؤں کی شادیاں کروائی ہے، اس کی وجہ سے آل رسول کا غم بڑھا ہے، اس کی وجہ سے میرے بابا کے ہونٹوں پہ تبسم آیا ہے۔ یہ امام نے تاکید کی ہے۔ تو مختار نے وہ کارنامہ کیا، امام حسین کی قبر پہ قسم کھائی، اس کے بعد حضرت عباس کے روضے پہ آئے،
آپ جانتے ہیں کہ ابوالفضل عباس ہے جو ہر عزادار پہ حسین پہ رونے والے کے قیامت تک حاجت روا ہے، قیامت تک عباس حاجت روائی کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی تڑپ کے سکینہ کا واسطہ دے کے عباس کو آواز دے اور عباس اس کی مدد کو نہ آئے۔ تاریخ گواہ ہے، اب حضرت مختار اپنی قوتوں کو لے رہے ہیں تو عباس کے روضے سے لے رہے ہیں کہ مولا میں اپنے آپ کے بھائی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ عباس کے جذبوں کا کیا عالم تھا کربلا میں۔ اب ایک چاہنے والا مولا کا ایک غلام آ کے مانگ رہا ہے کہ مجھے قوت دیں کہ ان حالات میں مجھے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت عباس کی تاریخ یہی ہے کہ عباس حسین کے ہر عزادار کے محافظ ہے، ہر منزل پہ عباس ہمارے معین و مددگار ہے۔ یہ تاریخ ہے، کبھی کسی مومن نے تڑپ کے عباس کو آواز دی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس اس کی مدد کو نہ آئے قیامت تک۔ اس لیے کہ شاعر نے مصرعے کہہ دیے کہ اذن عباس کو جب نہیں مل سکا ہاتھ کٹوا کے حاجت روا ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے لیکن قیامت تک عباس حاجت روا ہے حسین کے ہر عزادار کے، ہر عزادار کے۔ اور جو کربلا جاتا ہے تو اس کے مہمان عباس ہے، میزبان عباس ہے، عباس کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ یہ کئی واقعات موجود ہے، ایک تاریخی معجزہ ہے اور اسی پہ گفتگو تمام ہے۔ انشاءاللہ جو منزل حضرت مختار کی آ گئی ہے وہاں تک میں جہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں، اس کے بعد مختار نامہ بس سیدھے مختار نامہ ہو جاتا ہے۔ بس قاتلان حسین کی گرفتاریاں اور کتنی دلچسپی سے قتل ہوئے اور کس قدرت سے مختار نے کوفے کو حاصل کیا، وہ ساری باتیں کل صبح کی، یعنی آج کی جتنی گفتگو تھی یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ کل کے 2 تقریروں میں پورا مختار نامہ آپ کو سننے کو ملے گا، ٹھیٹھ مختار نامہ۔ آج تو تعارفی تقریر تھی یہاں تک کی، ٹھیٹھ مختار نامہ جس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے، جو بزرگوں کی محنتوں سے بنا اور الحمدللہ ان بزرگوں کی محنتوں کو ہم نے اپنایا، وہ آپ تک پہنچاؤں گا ضروری۔ مختار نامہ وہ کل کی صبح کی اور دوپہر کی مجلس میں ہوگا، وہی اصل مختار نامہ ہے، یہ تمہیدی تھا۔ تو عباس کے روضے پہ حضرت مختار ہے، رو کے فریاد کر رہے ہیں اور عباس کا کام ہی حاجت روائی کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کئی معجزے آپ سن چکے ہیں۔ ایک تاریخی حقیقت پیش کرتا ہوں، اسی پہ پرسہ پیش کرے، اسی پہ گفتگو تمام ہے۔ تاریخ ہندوستان، مولوی ذکاء اللہ، یہ بہت مشہور مولوی ہے اور 6 جلدوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے تاریخ ہندوستان، اور اس تاریخ میں ایک معجزہ لکھا ہے۔ دیکھیں تاریخ میں معجزہ، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ صرف حسین کے عباس کا اعزاز ہے۔ یہ معجزہ جو لکھا ہے کہ لکھنؤ میں واجد، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد محل میں سوائے بیگمات کے، عورتوں کے اور کوئی باقی نہیں تھا۔ انگریزی فوجوں نے پوری محل پہ قبضہ کر لیا، پورے محل پہ۔ اب انگریزی فوجیں تیزی سے محل سرا میں داخل ہونے لگیں تاکہ جتنی بیویاں ہیں، جتنی محلات ہیں، شاہی بیگمات ہیں، ان سب کو اسیر کر لیں۔ جیسے ہی فوجیں اندر داخل ہونے لگی، جتنی بیگمات تھی وہ روتی ہوئی، سر و سینہ پیٹتی ہوئی عاشور خانے میں داخل ہوئی۔ اب یہ تاریخ کے جملے ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاریخ ہندوستان میرے پاس موجود ہے مولوی ذکاء اللہ کی۔ یہ عورتیں روتی ہوئی عاشور خانے میں بیگمات داخل ہوئی۔ بیگم حضرت محل نے تعزیوں کا صندوق کھولا، وہ علم نکالا جو پہلی محرم کو استاد ہوتا تھا اور 8ویں محرم کو اٹھایا جاتا تھا۔ علم کو سر پہ رکھا، کہا یا سخائے سکینہ، آپ کو سکینہ کے سوجے ہوئے رخساروں کا واسطہ۔ فاطمہ کی کنیزیں اسیر ہو رہی ہے، زینب و ام کلثوم کی کنیزیں اسیر ہو رہی ہے، یہ فریادی نوحیں پڑھ رہی ہے، یا حضرت عباس مدد کرنے کو آؤ۔
فریاد کو پہنچو۔ ادھر یہ فریادی نوحیں پڑھ رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، ادھر انگریزی فوجیں، یہ تاریخی واقعہ ہے، تیزی سے محل سرا میں داخل ہو رہی ہے۔ تو فوج کے کمانڈر ان چیف لارڈ کرنل جاڈے کا بیان ہے کہ ہماری فوجیں جو تیزی سے محل سرا کی طرف داخل ہو رہی تھی، ایک مرتبہ گھبرا کے پلٹنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عربی سوار غیظ و غصے کے عالم میں ہماری طرف بڑھ رہا۔ اب جملہ سن لے کہ وہ سوار غیظ و غصے کے عالم میں ہماری طرف پلٹ رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ جملہ سنے کہ وہ سوار لجام فرس کو اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہو یا مولا پاک، آپ کے صبر کو سلام۔ ہائے 1400 سال کے بعد فاطمہ ام کلثوم کی کنیزوں کو بچانے آ گئے، لیکن ہائے زینب ام کلثوم ایسے اسیر ہوئی کہ کوئی تازیانہ لگا رہا ہے، کوئی درہ لگا۔ 11ویں محرم ہے، بس مجلس تمام ہے۔ شہزادی زینب ایک مرتبہ اٹھی، ابن سعد سے اجازت لیا، بیویاں اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ بی بی ام کلثوم بی بی جناب کبریٰ بیان کرتی ہے کہ میری پھوپھی زینب نے ابن سعد سے اجازت دی کہ ہم اپنے وارثوں کے لاشوں کو رخصت کر لیں۔ ملون نے اجازت دی۔ اب سیدانیہ سرو سینہ پیٹتی ہوئی 11ویں محرم کو لاشوں کے درمیان ہے۔ زینب نے ایک ایک لاشے سے رخصت چاہی۔ پہلے علی اکبر کے لاشے کو رخصت کیا، پھر اول محمد کی خوب بھری لاشوں کو الوداع کیا، حسین کے لاشے پہ سلام آخر کیا، پھر فضا سے پوچھا فضا یہ تو بتا میرے بھیا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ کہا بی بی دریا کے کنارے ہے۔ آہستہ آہستہ زینب الخما میں آئی، عجیب منظر دیکھا، اپنے پردے کے محافظ کو خون میں غلطہ پایا، اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، دونوں ہاتھ پہلے کٹے ہوئے بازوؤں کے بوسے لیے، پھر کہا میرے شیر جب تک تم زندہ تھے ہائے کس کی مجال تھی جو حسین کے خیموں پر نظر اٹھا۔ اے عباس تم کیا شہید ہوئے، حسین کڑے